ڈکٹیٹوریل جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ فسطائیت کو جو ہے یہ جنم دے. خاکم بدہن ہم نے آدھا پاکستان توڑوا لیا جب اپنے آئین پر عملداری سے یا جمہور پر عملداری سے یا آئین کے مینڈیٹ پر یا عوام کے جو ہے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم نے آدھا پاکستان توڑ دیا, اقتدار نہ دیا. بس کر دیں, اب بس کر دیں, بہت ہو لیا. اب پھر ایک نہج پر ہے, ہم ایسی نہج پر آئے ہیں. یہ کیا جو آج کی قرارداد ہے, مجھے بتائیں کہ کبھی بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آ سکتی ہیں؟ کبھی کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو اس طرح سے تار تار کر کے مجروح کیا جا سکتا ہے جو کیا گیا ہے یہاں؟ کیا دہشت گردی کے دفعات کے تحت وکلاء کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ یہ بار کو متحد ہونا پڑے گا. یہ بار صرف بار کا یہ سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نظام عدل اس وقت زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہے. یہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چٹھی لکھی ہے, اسی سے نہیں صرف شاخسانہ, اگرچہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور میں حیرت ہوتی ہے کہ یہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کیسے مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے. ہمارا پہلا چیف جسٹس جو یہاں سرکٹ پر آئے تھے وہ لیاقت علی خان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے استدعا کی کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے متمنی ہیں, ملنا چاہتے ہیں. دلیل مت کرو کہ تم ایک پولیٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلاگ میں تم پڑ جاؤ, ایک یونائٹڈ UK کی کمشنر کے ساتھ پڑ جاؤ, الجھ جاؤ. جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکروسنٹ اور بڑے درست ہیں, وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے. تو پھر ریویو کا کیا فیصلہ کرو گے؟ اگر تم نے وہاں ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے, میں نے بلا ضرور چھینا ہے, میں اس میں کسی فیکچول کنٹروورسی میں نہیں جا رہا, وہ لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیفہ آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی؟ یہ قوم نے دیکھ لیا ہے 8 فروری کا فیصلہ, اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے. ویسے آپ نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ کہ جی سچائی کا بات کرنی چاہیے, اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے 1919 میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ, انہوں نے لکھا, بہت اچھا لکھا, اس کو صحیح چہرہ دکھایا برطانیہ کو. لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ اپنے ملک کو تو سنوار لیں, اپنے نظام عدل کو تو سنوار لیں, اپنے آپ کو اور اپنے اس جوڈیشل سسٹم کو بچا لیں, تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا. تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا, علامہ اقبال. تکمیل پاکستان ایک وکیل نے کی, قائد اعظم محمد علی جناح نے. آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا 1973 کا, شہید ذوالفقار علی بھٹو, بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. اور پھر جب ہم نے ایک تحریک چلائی تھی, جب وہ مکے دکھانے والے مشرف نے ہمارے چیف جسٹس کو معزول کر کے اور جو مارشل لاء لگایا تھا, وہ 18 سال تقریباً قبل, اس میں بھی وکلاء نے نہ صرف عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی تھی, بلکہ ہم نے وہ مکے دکھانے والے ڈکٹیٹر کو خشک خاصاک کی طرح بہا کر اس کو نہ صرف نکالا بلکہ وہ زندہ دوبارہ پاکستان میں واپس نہ آ پایا. اور یہ ہے وکلاء کی طاقت. آج پھر دھرتی ماں ہمیں پکار رہی ہے, آج پھر حالات اسی نہج پر آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بھی بچانا ہے اور اپنے آئین کو بھی بچانا ہے. اور یہ ہمیشہ کالا کوٹ کی یکجہتی اور یگانگت سے ہوا ہے. آج میں کوئی ایسا اختلافی بات نہیں کروں گا جس سے یہ شائبہ بھی ملے کہ میں کسی پارٹی کے عہدیدار ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. آج میں ایک محب وطن پاکستانی جس کا دل خون کے آنسو روتا ہے, جس نہج پر آ کر ہمیں اس دھرتی ماں کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, آج ہر محب وطن پاکستانی اشک بار ہے. آج 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ متجسس ہے,
وہ متمنی ہے، وہ ملتمس ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، خدا را آؤ گے بڑھو اس ملک کو بچاؤ۔ ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسے فکری اس میں الجھاؤ میں الجھا دیا گیا ہے، ایک ایسی ڈویسونس قائم کر دی گئی ہے ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے میں، بدقسمتی سے کر دی گئی ہے کہ یہ سامراجی قوتوں کا تو یہ انداز تھا کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے یہاں آ کر وہ فکری انتشار پیدا کیا، وہ طبقاتی جو ہے کشمکش پیدا کی، اور اس کا ہم نے شاخسانہ ضیاء الحق کے بھی اس دور میں دیکھا جو ڈویسو تھا سوسائٹی کا، اس نے اس میں قومیت کو ختم کر کے اس نے صوبائیت کو جنم دیا، اس نے تعصبیت کو جنم دیا، اس نے مذہبی منافرت کو جنم دیا، اس نے فرقہ واریت کو جنم دیا، اور وہ آج ایک تناور درخت کی طرح ہمارے سوسائٹی میں ایسے سرایت کر گئے ہیں کہ ہمیں گلی گلی جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے متحارب کر دیا ہے۔ اور یہی ہے چیز جو ہماری قومی یگانگت کو، قومی یکجہتی کو مجروح کر رہی ہے۔ اور یہ کیوں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر عدلیہ کو اور وکلاء کو لڑاؤ گے تو نظام عدل کمزور ہوگا۔ عدلیہ کالے کوٹ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری قانونی جہاں تک جد و جہد ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں وکیل کی جان اور خون اور پسینہ لگتا ہے وہیں اچھا ایک فیصلہ آتا ہے ججز کی جانب سے، اور جہاں دلیری سے وکلاء ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں طاغوتی قوتوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشری پر حملہ کر سکیں، اور ہمیشہ یہ لڑاتے ہیں اور یہ فرقہ یعنی تفرقے کرتے ہیں وکلاء اور بار کے درمیان، اور ڈویسونس ہوتی ہے، وکلاء کے اپنے اندر بھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی جاتی ہے۔